بنگلہ دیش میں پیش آنے والے ہجومی تشدد کے واقعات پر سیاستدانوں اور میڈیا نے شور مچایا، بیانات دیے اور احتجاج کی صدائیں بلند کیں، مگر ہندوستان میں اسی نوعیت کے واقعات پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ سوال جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے بھی بالکل بجا اٹھایا ہے کہ اگر انسانی جان کی حرمت سرحد دیکھ کر بدل جاتی ہے تو ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے؟ اسی شور کے بیچ بی جے پی رہنما سویندو ادھیکاری، جو کبھی ممتا بنرجی کے قریبی ساتھی تھے، کولکتہ میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن پہنچے اور بنگلہ دیشی واقعات کے بہانے اسرائیل غزہ طرز کی سخت کارروائی کا مطالبہ کر بیٹھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی درندگی، اس کی عالمی تنہائی اور نسل کشی کے الزامات ہمارے لیے کوئی سبق نہیں رکھتے؟ اگر حزب اختلاف کے خلاف طاقت کا مظاہرہ ہی معیار ہے تو پھر تاریخ میں ہٹلر اور نتن یاہو کا انجام ہمارے لیے کیا نتیجہ چھوڑتا ہے؟ سویندو ادھیکاری کو بنگلہ دیش میں مارے گئے دیپو چودھری کا غم ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اڑیسہ میں مارے گئے جوئل شیخ پر وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا مقتول کا مذہب یا قاتلوں کی سیاسی وابستگی ہمدردی کا پیمانہ بن چکی ہے؟ اڑیسہ کے سنبل پور ضلع میں 19 سالہ جوئل شیخ کو بنگلہ دیشی کہہ کر مار دیا گیا۔ لوہے کی سلاخیں، بانس کے ڈنڈے اور پولیس اسے محض معمولی جھگڑا قرار دیتی ہے۔ اگر یہ ذاتی دشمنی تھی تو شناختی دستاویزات کیوں مانگی گئیں؟ قانون کو ہاتھ میں کس نے اور کیوں لیا؟ کیا صرف اس لیے کہ مقتول ایک غریب مزدور، بنگالی اور مسلمان تھا؟ کیا یہی انصاف ہے؟ اگر جوئل ہندو ہوتا یا حکومت غیر بی جے پی ہوتی تو کیا سیاسی رد عمل مختلف نہ ہوتا؟ اسی طرح کیرلا میں چھتیس گڑھ کے دلت مزدور رام نارائن بگھیل کی لاش پر زخموں کے 30 نشان ملے۔ 5 ملزم گرفتار ہوئے اور ان میں سے 4 سنگ پریوار کے کارکن۔ کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ تشدد کا یہ نیٹ ورک کہاں سے طاقت پاتا ہے؟ کیا سیاسی سرپرستی نے ہجوم کو سمجھا دیا کہ وہ سزا سے بالاتر ہیں اور انہیں 12 خون معاف ہیں؟ پھر دہرادون کے تریپورہ کے MBA طالب علم اینجل چکما کو چائنیز کہہ کر مار دیا گیا۔ والد فریاد کرتے رہے، پولیس وقت پر نہیں پہنچی۔ قتل کی دفعات بعد میں شامل ہوئیں، وہ بھی احتجاج کے بعد۔ کیا شمال مشرقی ریاستوں کے شہری بھی اب داخلی اجنبی سمجھے جانے لگے ہیں؟ کیا ان کی شناخت، ان کی زبان، ان کی شکل جرم بن چکی ہے؟ کیا یہ سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں کہ ریاستی ادارے ہجوم کے سامنے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ دراصل وطن عزیز میں نفرت حادثہ نہیں، ایک طویل سیاسی پروجیکٹ کا نتیجہ ہے۔ مرکزی سوال یہ ہے کہ آیا یہ سب الگ الگ واقعات ہیں یا ایک ہی بیانیے کے نتائج؟ کیا درانداز، غیر ملکی، غیر کہنے کی سیاست اب کھلے عام تشدد میں نہیں بدل رہی ہے؟ اگر بنگلہ دیش کے رویے پر وزارت خارجہ ناراضی دکھا سکتی ہے تو اپنے ہی ملک کے شہریوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر مار ڈالنے والے ہجوم کا حساب کون لے گا؟ کیا وزارت داخلہ حرکت میں آئے گی یا پھر شناخت دیکھ کر قانون بھی خاموش ہو جاتا ہے؟ یہ واقعات صرف لاشیں نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے چہرے پر پڑنے والی دراڑیں ہیں۔ مولانا محمود مدنی کا سوال بالکل بجا ہے۔ اگر انسانی جان کی حرمت سرحد دیکھ کر بدل جاتی ہے تو ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے؟ کیا ہم بیرون ملک کے واقعات پر سیاسی شور اور اپنے گھر کی لاشوں پر خاموشی کے اس دوہرے معیار کو برقرار رکھیں گے؟ کیا ہجومی تشدد کو محض نیوز آئٹم سمجھ کر بھولا جاتا رہے گا؟ یا ہم یہ تلخ سوال اٹھائیں گے کہ آخر انسان کے انسان رہنے کی ضمانت اس وطن میں بچی بھی ہے یا نہیں؟